السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 8 اپریل 2026 کا دن ہے۔ آپ یوٹیوب چینل ڈیپ ٹاک وتھ حسن عارف دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن عارف ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت 8 اپریل 2026 کے دن ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں آنے والی تازہ ترین پیش رفت کے متعلق میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ گزشتہ رات صدر ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے محض 1 گھنٹہ پہلے امریکہ اور ایران 15 روزہ عارضی جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر جہاز رانی کے لیے کھولنے کے لیے دوبارہ اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی اپنی دھمکی کو فی الحال عمل درآمد کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستان اس تنازع میں ایک مرکزی ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ تاہم جمعے کے روز اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اس 15 روزہ عارضی صلح کو ایک مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا خطرہ بھی اس حوالے سے موڑ لیا ہے کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کے میز پر لا کر تاکہ خطے کو ایک بڑی سیاسی اور انسانی تباہی سے بچایا جا سکے۔ اگر یہ 15 دن کسی نتیجے کے بغیر گزر گئے تو اگلا مرحلہ بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ ایران کے اندرونی حلقوں میں اس جنگ بندی کو مزاحمت کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی ہمت توڑنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے وہ مذاکرات پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تاہم تہران میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے تاحال لبنان میں اپنی کارروائیاں بند نہ کرنے کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ پر حملے جاری رہ سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے جو پراکسی حزب اللہ ہے اس پر لبنان میں بہت بڑے پیمانے پر حملے جاری ہیں۔ بیروت میں بہت بڑی جو ہے وہ میسیکر دیکھنے کو مل رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور بہت اب تک کی جو تعداد ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا کہ کتنے جو لوگ وہاں پر اس وقت تک لبنان میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1530 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں اور 4812 لوگ جو ہیں وہ اس وقت شدید زخمی ہیں۔ یہ اس وقت کی تعداد ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک کی یہ تعداد ہے۔ آئی آر جی سی نے جو ہے وہ اس چیز پر رسپونڈ کیا ہے، بڑا سخت وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر انہوں نے حملے نہ روکے تو آئی آر جی سی کی طرف سے بڑا شدید رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کیا ہے اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اس سیز فائر، حالانکہ سیز فائر کو کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں لیکن ایران پر پھر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران نے اسرائیل پر بھی حملہ کیا ہے اور گلف کے جو کنٹریز ہیں کویت، قطر اور یو اے ای پر بھی حملہ کیا۔ آج صبح بحرین کے دارالحکومت میں دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں جس سے جنگ بندی متاثر ہو سکتی ہے۔ دنیا کی نظریں اب اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ مذاکرات آیا بے نتیجہ نکلتے ہیں یا ان مذاکرات کے ذریعے سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جنگ بندی نہ کی جائے، اور اسرائیل کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر ان مذاکرات کو سبوٹاش کرنا چاہتا ہے۔ اور حقیقت میں جو ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو 15 روزہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے نتیجے وہ صرف ایک محض جو ہے وہ ایک ڈھونگ ہے۔ ٹرمپ کو کیونکہ ایک شدید تنقید کا سامنا تھا کانگریس کی طرف سے اور امپیچمنٹ کا بھی اس کو ڈر تھا، جس کی وجہ سے اس نے پاکستان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے ایک فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اگر ٹرمپ نے جس طرح بیان دیا تھا کہ وہ پوری کی پوری ایرانی سیولائزیشن کو آج رات ختم کر دے گا، اگر ٹرمپ اسی چیز پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتا تو اس دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ انرجی کرائسس دیکھنے کو ملتا، کیونکہ اس کے رسپونڈ میں ایران نے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے جتنے بھی انرجی انفراسٹرکچر تھے ان پر اٹیک کرنا تھا، اور اس پوری دنیا کو ایک جو پہلے ہی اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے ایک
عالمی چیلنج درپیش ہے اس چیلنج میں مزید اضافہ ہو جانا تھا، اور ٹرمپ کے لیے جو گلی تھی وہ بہت زیادہ تنگ اور ہو جانی تھی، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے وقتی طور پر جو ہے وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے جو ہے وہ ایک رائے فرار اختیار کی ہے، لیکن یہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف معاملات جاتے فی الوقت دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان 15 دنوں کے اندر اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھلتی ہے تو ایک تو پوری دنیا میں جو ایک انرجی کرائسس ہے، تیل کی جو پرائسز ہیں وہ ہائی ہو چکی ہیں، وہ کمی کی طرف آئیں گی اور دنیا کو ایک ریلیف ملے گا، اور ان 15 دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل جو ہے دوبارہ سے دستہ بندی کریں گے، انٹیلیجنس معلومات جو ہے وہ اپنی بہتری کریں گے اور دوبارہ سے گروپ بندی کر ایران پر حملہ آور ہوں گے۔ ایران تاہم ابھی بھی چاہتا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو، اور ان مذاکرات کو جوائن کرنے کا ایران کا مقصد صرف یہی ہے کہ پرماننٹ سیز فائر اور پرماننٹ ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے۔ تاہم ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر مضبوط عزم ہو، ارادہ ہو، تو ایک علاقائی طاقت بھی عالمی پاور کو جو وہ آنکھیں دکھا سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کو ایران کا سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے، جس سے عالمی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے باوجود ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے تباہی کی دھمکی دے کر اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی تھی۔ جب ایران نے ان کی شرائط کو مکمل طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اور اپنے 10 مطالبات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے، اب ٹرمپ کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف چلا جائے، وہ ایک ایٹمی جنگ کی طرف اس دنیا کو دھکیل دے، یا پھر وہ اپنی اخلاقی پسپائی کو تسلیم کرے۔ تو ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنی اخلاقی پسپائی کو تسلیم کرنے کا ہی فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو ایک سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی، اور ابھی بھی یہ جو جنگ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ رک جائے گی یا رک گئی ہے۔ اس جنگ کو اسرائیل اس وقت بھی جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے یہ کردار کسی خوشی سے نہیں ادا کیا، بلکہ بقا کی جنگ کے طور پر جو ہے وہ ادا کیا۔ وہ خبردار، یعنی کہ اگر پاکستان اس مذاکراتی عمل میں ناکام رہا تو جنگ کے اثرات جو ہیں براہ راست پاکستان کی سرحدوں تک بھی جو ہے وہ محسوس کیے جائیں گے۔ اسرائیل کا اصل منصوبہ صرف ایران نہیں بلکہ پورے خطے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیلنا ہے، اور اس خطے کا نقشہ تبدیل کرنا ہے۔ اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان کو جو ہے وہ حقیقی شکل دینا جو ہے وہ اسرائیل کا اس وقت ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اسرائیل اسی منصوبے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کرے گا، اور وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹرمپ کسی طریقے سے نیتن یاہو کو کنٹرول کریں کہ اب یہ جو لبنان کا فرنٹ جس کے متعلق اسرائیل کا اوپنلی کہنا ہے کہ یہ لبنان کا جو فرنٹ ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ سیز فائر کا حصہ نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ کو اس لبنان کے خطے میں جاری رکھے گا، اور اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ حزب اللہ کو مکمل طور پر اس خطے میں کریش کر دینا ہے، تاکہ حزب اللہ کی جانب سے جو ایک خطرہ درپیش ہے لیبنان کی سائٹ سے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ اس وقت اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لیبنان اور شام کے راستے سے اس صلح کو یعنی کہ کمپلیٹ نہ ہونے دے، اور اس صلح جو ایک معاہدہ جو اس وقت ایک ٹیمپریری سیز فائر کی شکل میں موجود ہے اس کو پرماننٹ ریزولوشن کی طرف نہ جانے دے۔ تو یہ تھی اب تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ جو 15 دن ہیں یہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے جیسے ٹرمپ کی باقی کی تمام ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ گزر گئیں۔ اگر یہ 15 دن بھی جو ہے وہ ناکامی کی طرح سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس دنیا کو جو چیلنج درپیش ہوگا وہ شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔